نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک میں رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس قلیل مدت میں پورے عالم انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے دانشور اور شعراء حیران رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر بھی موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عزت و رفعت کے شامیانے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرض کے فصیح و بلی زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسے انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کے کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس، صد افسوس، قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر کے پر جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، تمہارا آخری ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا سب سے مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینوں میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا، اور حافظ قرآن کی برکت سے اس کو نجات عطا ہوگی۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آئے تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آئے تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آئے تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آئے تو کیسر و کسرا کا غرور خاک میں ملا، قرآن آئے تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آئے تو کفر شرک دم توڑ گیا، قرآن آئے تو انسانوں کے پجاری خدا کے ماننے والے بنے، قرآن آئے تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آئے تو گلستا کو باہر حسن عطا ہوا، قرآن آئے تو روشنی آئی، قرآن آئے تو تاریکی کا فور ہوئی، قرآن
قرآن آئے تو انسانوں کے پجاری خدا کے ماننے والے بنے، قرآن آئے تو شرافت و عزت ملی، قرآن آئے تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آئے تو دوستو سب کچھ ملا۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چیک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حاضرین جلسہ، جانثار صحابہ کرام کے کتب خانہ میں قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کو قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہمیں کروڑوں میں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہے، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ ہے، نہ ہماری مدارس محفوظ ہے، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوتا ہے، وہ دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے، مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے، اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسلمانوں کو اس کا علم بھی نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے۔ مشورہ ہوتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیے اور پتہ لگائیے کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پاس سامان کیا کیا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوتیں دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہے۔ صحابہ عرض کرتے کہ آپ کی قوت آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی فوج کا یہ مختصر قافلہ آگے بڑھا۔ چند میل کے فاصلہ پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی حرارت جوش میں آئی، فرمایا کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، میری رائے ادھر منتظر صحابہ کرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلے کے لیے ہم کافی ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہمیں شوق شہادت ہے، جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا۔ اس اور اسلامی فوج کا یہ مجاہد اعظم سب بناتا ہے، دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے۔ حامان بن ولی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن معلوم ہوتا تم احمق ہو، 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو، 60,000 لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو، جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور 2 بورے کھجور اور چند اشرفیہ دیتے ہیں، کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو؟ دوستو جگر پر ہاتھ رکھے سنیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو واعظ بن کر آیا یا کمانڈر بن کر آیا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو واعظ کے پردے میں چھپاتا ہے، تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ حامان بن ولی اسلامی مجاہد کے اس لڑکار کو سن کر جوش میں آتا ہے اور فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام اس میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جان باز سپاہی تو گھستے ہوئے نظر آئے، پھر نہیں پتا کہ وہ کہاں، سوائے تلوار کی چمک اور کھچاکت کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ کے 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس میں صحابہ کرام میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو یہی قرآن پاک تھا جس نے ایک کو 1,000 پر بھاری کر دیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ محترم حضرات آج کے اس نازک دور میں، محترم حضرات اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم اپنے بچوں کو 2 پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر ہے، تو یاد رکھے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بہت خوب اس طالب علم نے اپنی بات پیش کی ہے، اپنا انعام لے کر جائیں بھائی۔